نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے، جہاں دریاب خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ دریاب جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ دریاب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جیسے ہی دریاب کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب دریاب کے سامنے آنے لگی ہیں، جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا۔ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے، آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے تو گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا دریاب کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ دریاب بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے دریاب کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دریاب کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات دریاب کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات دریاب کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ دریا نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے، جہاں دریاب خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ دریاب جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ دریاب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جیسے ہی دریاب کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب دریاب کے سامنے آنے لگی ہیں، جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا۔ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے، آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے تو گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا۔ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے، آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے تو گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا دریاب کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ دریاب بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے دریاب کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دریاب کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات دریاب کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات دریاب کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ دریا نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے، جہاں دریاب خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ دریاب جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ دریاب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جیسے ہی دریاب کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب دریاب کے سامنے آنے لگی ہیں، جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا؟ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے تو گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا زریاب کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ زریاب بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے زریاب کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ زریاب کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات زریاب کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات زریاب کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے جہاں زریاب خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ زریاب جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ زریاب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جیسے ہی زریاب کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب زریاب کے سامنے آنے لگی ہیں جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا؟ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے تو گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا زریاب کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ زریاب بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے زریاب کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ زریاب کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات زریاب کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات زریاب کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے جہاں زریاب خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ زریاب جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ زریاب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جیسے ہی زریاب کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب زریاب کے سامنے آنے لگی ہیں جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا؟ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے تو گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔
اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا زریاب کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ زریاب بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے زریاب کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ زریاب کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات زریاب کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات زریاب کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے جہاں زریاب خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ زریاب جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ زریاب کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جیسے ہی زریاب کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب زریاب کے سامنے آنے لگی ہیں جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا۔ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے تو گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا زریاب کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ زریاب بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے زریاب کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ زریاب کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات زریاب کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات زریاب کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے جہاں زریاب خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ زریاب جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ زریاب کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جیسے ہی زریاب کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب زریاب کے سامنے آنے لگی ہیں جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا۔ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے تو گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا زریاب کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ زریاب بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے زریاب کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ زریاب کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات
دریافت کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات دریافت کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے، جہاں دریافت خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ دریافت جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ دریافت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جیسے ہی دریافت کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب دریافت کے سامنے آنے لگی ہیں، جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا۔ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے، آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پوری کا پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے، وہ گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا دریافت کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ دریافت بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے دریافت کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دریافت کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات دریافت کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات دریافت کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے، جہاں دریافت خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ دریافت جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ دریافت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جیسے ہی دریافت کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب دریافت کے سامنے آنے لگی ہیں، جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا۔ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے، آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پوری کا پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے، وہ گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا دریافت کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ دریافت بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے دریافت کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دریافت کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات دریافت کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات دریافت کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے، جہاں دریافت خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ دریافت جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ دریافت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جیسے ہی دریافت کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔
لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب دریافت کے سامنے آنے لگی ہیں جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا؟ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پوری کا پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے تو گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا دریافت کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ دریافت بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے دریافت کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دریافت کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات دریافت کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات دریافت کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے جہاں دریافت خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ دریافت جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ دریافت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جیسے ہی دریافت کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب دریافت کے سامنے آنے لگی ہیں جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا؟ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پوری کا پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے تو گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا دریافت کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ دریافت بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے دریافت کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دریافت کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات دریافت کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات دریافت کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے جہاں دریافت خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ دریافت جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ دریافت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جیسے ہی دریافت کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب دریافت کے سامنے آنے لگی ہیں جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا؟ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پوری کا پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے تو گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔
اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا زریاب کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ زریاب بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے زریاب کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ زریاب کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات زریاب کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات زریاب کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے جہاں زریاب خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ زریاب جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ زریاب کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جیسے ہی زریاب کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب زریاب کے سامنے آنے لگی ہیں جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا۔ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے، آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے، وہ گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا زریاب کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ زریاب بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے زریاب کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ زریاب کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات زریاب کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات زریاب کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے جہاں زریاب خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ زریاب جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ زریاب کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جیسے ہی زریاب کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب زریاب کے سامنے آنے لگی ہیں جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا۔ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے، آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے، وہ گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا زریاب کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ زریاب بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے زریاب کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ زریاب کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات
ذرا آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات ذرا آپ کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے، جہاں ذرا آپ خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ ذرا آپ جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ ذرا آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جیسے ہی ذرا آپ کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب ذرا آپ کے سامنے آنے لگی ہیں، جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا۔ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے، آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے تو گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا زریاب کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ زریاب بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے زریاب کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ زریاب کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات زریاب کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات زریاب کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی درِ نجات میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے، جہاں زریاب خود اپنے ہی جذبات کو سمجھنے میں الجھ جائے گی۔ زریاب جب سو رہی ہوگی تو اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آئے گا۔ خواب میں وہ دیکھے گی کہ ابو بکر اسے پروپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ زریاب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جیسے ہی زریاب کی آنکھ کھلے گی وہ پوری طرح کنفیوز ہو جائے گی۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر اسے ابو بکر کو ایسے خواب میں کیوں دیکھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ لیکن شاید دل کے اندر چھپی ہوئی کچھ باتیں اب زریاب کے سامنے آنے لگی ہیں، جنہیں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو بکر کی منگیتر بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اس کی آمد کے بعد ابو بکر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر سارا معاملہ ہے کیا۔ اس پر ابو بکر کی منگیتر کہتی ہے، آپ ابو بکر کو بلائیے، وہ آپ کو خود پورا سچ بتا دے گا۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر گھر آ گئی ہے تو گھر آنے سے ہی بچنے لگتا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ ابو بکر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اور تیسری طرف زامل کا اچانک غائب ہونا زریاب کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ زریاب بار بار یہی سوچ رہی ہے کہ آخر زامل کہاں چلا گیا اور اسے کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ اوپر سے زریاب کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن زامل کی فکر اور ان تمام الجھنوں کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ زریاب کے خواب میں ابو بکر کا آنا صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے دل میں ابو بکر کے لیے واقعی کوئی احساس جنم لے چکا ہے، اور زامل آخر کہاں غائب ہو گیا، اس کی کوئی خبر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب سوالات زریاب کے ذہن میں چل رہے ہیں اور یہ سب سوالات زریاب کو اور بھی پریشان کر رہے ہیں۔